اب وائس آف امریکہ کی اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ۔ ایک ہفتے پر مبنی اس خصوصی سیریز میں ہم پاکستان میں نظام صحت کا جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہر شہری متاثر ہوتا ہے، مگر اس کی حالت شاید ہی کوئی مطمئن ہو۔ ملک کے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد سے صحت کا شعبہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے، لیکن وفاقی حکومت بھی اس پر رقم خرچ کرتی ہے۔ پاکستان کے محکمہ خزانہ کے مطابق 2018-19 کے دوران ملک بھر میں صحت کے شعبے پر اخراجات کا تخمینہ تقریباً 14 ارب روپے تھا، اور یہ ملک کے کل بجٹ کا تقریباً 1% بنتا ہے۔ کسی بھی ملک میں صحت کی سہولتوں کا اندازہ اگر لگایا جائے تو بچوں کی شرح اموات ایک اہم انڈیکیٹر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اس معاملے میں ہمسایہ ملکوں اور دنیا سے کہیں پیچھے ہے۔ ملک میں ہر 1000 نومولود بچوں میں سے 42 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم گلوبل اسٹیٹسٹکس دیکھیں، عالمی اوسط جو ہے وہ 1000 میں سے 29 ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچوں کی شرح اموات سب سے بلند ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک ہے ایمبولینس کی عدم فراہمی، جس کے باعث مائیں اور بچے بر وقت اسپتال نہیں پہنچ پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں مرتضی ظاہری کی رپورٹ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولینس کی کمی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایمبولینس گاڑیاں 3 سال پہلے بلوچستان کے علاقے مچ کے اسپتال کو فراہم کی گئی تھی، مگر 2 سالوں سے یہ خراب کڑی ہیں۔ مچ میں اکثر کوئلہ کانوں میں حادثات کے باعث مزدور زخمی ہوتے ہیں، مگر ایمبولینس کی کمی کی وجہ سے زخمی مزدوروں کو کوئٹہ منتقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ اس ٹائم 4 ایمبولینس موجود ہے، جن میں سے جو ہے 2 تو بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، 2 جو ہے گزارے کے لائق ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف 155 ایمبولینس موجود ہیں، جن میں سے 34 خراب ہیں۔ صوبے کی 79 لاکھ آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ بہتر طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خواتین کو دوران زچگی کوئٹہ منتقل کرنا پڑتا ہے۔ شفیع محمد قلعہ عبداللہ کے گاؤں لمڑان کے رہائشی ہیں۔ گاؤں میں کوئی ایمبولینس نہ ہونے کے باعث ان کی بابی دوران زچگی ہسپتال نہ پہنچنے کے باعث ہلاک ہو گئی۔ ہم یہاں سے گیا، رات کو گھر والے 2-3 عورتوں کو کھلایا، انہوں نے بولا یہ ہمارے قابو سے باہر ہے۔ وہاں سے ایک ڈاکٹر ملا، وہ بھی نخرے کر کے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کے لائے یہاں پہ۔ جب یہاں آیا تقریباً 3 گھنٹے گزرا بیچ میں، جب ادھر والد صاحب نے بولا انتقال ہو گیا۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے تمام اضلاع میں محکمہ صحت کے حکام سے ایمبولینس کی کمی کے حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، تاکہ جن علاقوں میں ایمبولینس موجود نہیں ان کو یہ فراہم کی جائے۔ اصل میں ایمبولینسیں ہیں بہت ساری ہر ڈسٹرکٹ میں، لیکن وہ پرانی ہو چکی ہے، ایکشنیبل ہے، لیکن میجر ریپیئر مانگ رہے ہیں۔ جو میجر گورنمنٹ کے جو رولز ہے کہ 8 سال کے بعد اس کو دوبارہ اپنے ایکشن کرنا، نہیں وہ گاڑیاں لینی ہے۔ بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات روز کا معمول ہیں۔ ایسے میں ایمبولینس کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے زخمی افراد کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانا مشکل ہے۔ حکام کے مطابق حال ہی میں حکومت کی جانب سے قومی شاہراہوں پر ٹراما سینٹرز کی تعمیر کر کے انہیں ایمبولینس کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرتضی ظاہری، اردو VOA، قلعہ عبداللہ، بلوچستان۔ آپ نے دیکھا کس طرح صوبہ بلوچستان میں ایمبولینسز کی کمی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ ہماری اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ میں کل آپ دیکھ سکیں گے لاہور سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر رپورٹ۔